بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد مطیع اللہ راشد ہے اور میرا تعلق جمعیت اشاعت توحید و سنہ کے ساتھ ہے اور سٹی گجرانوالہ کا میں جماعت اشاعت توحید و سنہ کا ذمہ دار ہوں۔ آج کی اس نشست میں اشاعت توحید و سنہ کی طرف سے میں متکلم مناظر بھی ہوں گا اور صدر مناظر بھی ہوں گا، اور میری دائیں طرف مولانا محمد یاسین بٹ صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے معاون اول ہوں گے، اور میری بائیں طرف مولانا محمد انیس الرحمن طاہر صاحب بیٹھے ہیں اور یہ میرے معاون ثانی ہوں گے۔ ہماری آج کی نشست میں اشاعت توحید و سنہ کی طرف سے یہ پینل ہوگا۔ میں مناظر بھی ہوں، صدر مناظر بھی ہوں، اور یہ دو میرے معاون ہیں۔ اور اگر مولانا محمد یحییٰ فاروقی صاحب جو اس وقت میرے مد مقابل ہیں وہ مجھے کہیں تو میں دعویٰ لکھتا ہوں، چونکہ میں اس مسئلہ میں مدعی ہوں۔ اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اپنا تعارف پہلے کروانا چاہتے ہیں تو وہ بے شک اپنا پہلے تعارف کروا لیں۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی انہوں نے کہہ دیا کہ دعویٰ آپ لکھیں۔ ٹھیک ہے، تعارف کر لیتے ہیں۔ اور میرے معاون جو ہیں قاری منور صاحب اور میرے بھائی حافظ زکریا صاحب ہوں گے۔ بس میں ایک چیز کی تنقید کرتا ہوں اور وضاحت کروانا تھا، کیونکہ میں صدر مناظر بھی ہوں۔ مولانا محمد یحییٰ فاروقی صاحب نے ابھی ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرا تعلق جمعیت اشاعت توحید و سنہ کے ساتھ ہے، حالانکہ وہ سب سے پہلے اپنا یہ تعلق اور نسبت بیان کریں کہ وہ جمعیت اشاعت توحید و سنہ کے ہی فرد ہیں، مناظر ہیں، اور جماعت اشاعت توحید و سنہ کے عالم دین ہیں۔ وہ سب سے پہلے اس کی تنقید کریں، اس کے بعد میں دعویٰ لکھتا ہوں۔ محمد سید خان صاحب ملتانی کے ساتھ یہ مرکزی اشاعت میں رہے۔ مرکزی اشاعت کے بعد جس وقت حضرت علامہ صاحب کی وفات ہوئی، اس کے بعد سے لے کے آج تک ہم جمعیت اشاعت توحید و سنہ کے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی رہا اختلاف جو ہے وہ اختلاف جماعت کی وجہ سے نہیں، وہ ہمارے اپنے مسائل ہیں۔ اگر آپ مجھے جو ہے کیوں جس وقت یہ مرکزی اور یہ جمعیت، مجھے تو ان کاموں کا پتہ ہی نہیں، میں تو یہاں پہ نہیں تھا، میں تو پڑھتا رہا۔ ٹھیک ہے، میں نے تو اس وقت ہوا ہوں پاکستان میں جس وقت مرکزی کا وجود ختم ہو چکا تھا نا۔ اگر آپ لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ بھئی یہ مسائل مرکزی والے ہیں یا یہ لوگ مرکزی اشاعت توحید کے ہیں، لیکن ہم تو جمعیت اشاعت توحید کے ہیں۔ آپ کی مرضی، اگر آپ ہمیں سمجھتے ہو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتے آپ کی مرضی۔ دیر سے دیر جو چیز دیر کے بعد زبان پر آنی تھی وہ جلدی آ گئی۔ میں سمجھتا نہیں ہوں، آپ ہر لحاظ سے مرکزی اشاعت توحید و سنہ کے ہیں۔ آپ کا تعلق جمعیت کے ساتھ اشاعت توحید و سنہ کے ساتھ نہیں ہے،
میرے پاس اچھے خاصے پروف موجود ہیں جو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ مرکزی اشاعت کے بندے ہیں، نہ کہ اشاعت توحید و سنہ کے۔ اگر آپ ہمیں مرکزی اشاعت توحید کے زبردستی بناتے ہو تو ہم تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے مرکزی کا ہے یا اشاعت کا ہے، مسئلہ آپ نے ہمارے ساتھ قرآن حدیث پہ اس کے اوپر بات کر دی ہے، اگر آپ مجھے مطمئن کریں ہم مان جائیں گے۔ اگر آپ مطمئن نہیں کرتے تو پھر تو یہ جماعتوں کا اپنا معاملہ ہے، ہماری بات قرآن حدیث پہ ہونی ہے، جماعتوں کے اوپر نہیں ہونی۔ جی نہ ہمارے اندر غصہ نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو جب میں دعویٰ لکھ رہا ہوں، میں لکھتا ہوں کہ جمیعت اشاعت توحید و سنہ کا یہ عقیدہ ہے۔ لا محالہ جب آپ نے جواب دعویٰ لکھنا ہے تو آپ نے بھی تو کسی جماعت کا حوالہ تو دینا ہے ساتھ۔ آپ کہیں کہ میں محمد یا فاروقی کا یہ عقیدہ ہے تو تنہا بندے سے مناظرے نہیں ہوتے، جماعت سے ہوتے ہیں۔ ایک بات ایک جماعت کا جو ہے وہ مشن دکھا دیں، جو منشور دکھا دیں جو سید عبداللہ شاہ صاحب بخاری کا جی وہ منشور اس میں ہو کہ جادو جو ہے یہ ہم اس کو نہیں مانتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اثر نہیں ہوا، ہمیں وہ منشور دکھائیں۔ شاباش، باز دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جمیعت اشاعت توحید و سنہ کے نہیں ہیں۔ ذرا حوصلے سے، یہ میرے پاس ایک تحریر ہے آپ کے والد گرامی مولانا محمد عبداللہ فاروقی صاحب جو میرے بالکل سامنے بیٹھے ہیں کرسی پر، یہ ان کی 2014 کی تحریر ہے اور میں یہ عوام کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عبداللہ فاروقی والزین العابدین بلوچ، خطیب جامع مسجد جلال، جواہر التوحید، قلعہ دیدار سنگھ، ضلع گوجرانوالا، اقرار کرتا ہوں کہ میں الحمدللہ اشاعت توحید و سنہ پاکستان کے تمام عقائد و نظریات کے ساتھ دلی طور پر متفق ہوں۔ مولانا فرما رہے ہیں، آپ کے والد گرامی آپ کی بیک سائڈ پر بیٹھے ہیں، کچھ عرصہ جماعت کے بعض مسائل میں میرے دل میں کچھ اشکالات تھے، لیکن اب میرا دل ان مسائل میں جماعت کے موقف پر مطمئن ہو چکا ہے۔ پہلے شبے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، اور خصوصاً ذبیحہ کا مسئلہ، جادو کا مسئلہ، لفظ لکھے ہوئے ہیں، اور تعویذات اور دعا بعد الفرائض کے مسائل میں اشاعت توحید و سنہ کے موقف کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہمیشہ اسی موقف پر قائم رہوں گا۔ مرتے دم تک میں جادو کے مسئلے میں اشاعت توحید و سنہ کے ساتھ رہوں گا، تعویذات کے مسئلے میں اشاعت توحید و سنہ کے ساتھ رہوں گا۔ پہلے تھے مجھے اشکال، اب ختم ہو گئے۔ میں اپنے اس اقرار کے ساتھ دوبارہ اشاعت توحید و سنہ میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ حافظ عبداللہ فاروقی صاحب۔ پوری تحریر پڑھنے دیجیے، نیچے لکھا ہوا ہے میں قاضی عطاء المحسن راشد، یہ 2029 تاریخ 3 مارچ 2014 کی تاریخ ہے، دونوں بزرگوں کے دستخط اوپر موجود ہیں۔ میں قاضی عطاء المحسن راشد بن قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ، جماعتی علماء کرام و احباب، محترم حافظ محمد عبداللہ صاحب فاروقی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عطاء المحسن راشد نیچے دستخط موجود ہے۔ وہ مجھے تحریر ہوئی سی تحریر تو کی تھی۔
اگر یہ میری تحریر ہوگی تو شکست کا بڑا انصاف دینے بغیر رہا ہے. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ دستخط کتنے نہیں 10 خط اچھا مولانا، بات میں کر رہا ہوں، میرے والد گرامی کا ٹائم جو ہے وہ میں نے کہا میں ان کا بیٹا اشاعت میں وہ جب سے آیا ہوں اشاعت کے ساتھ ہے، اس وجہ سے میں یہ تحریر اگر یہ تحریر والد صاحب کی بھی ہے جی میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، یہ بات ہونے والی ہے. جانیں کہ آپ نے جواب دعویٰ میں مہربانی کرنی ہے کہ لفظ لکھ رہے ہیں کہ مرکزی اشاعت توحید و سنت، تاکہ میں اشاعت کی طرف سے ہوں، آپ مرکزی کی طرف سے ہیں. میری بات سنو، ہم تو مرکزی کے نہیں، ہم کیسے لکھیں؟ یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ میں اس فراری اوپر شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ دلا رہے ہیں، شادی مرحوم دلا رہے ہیں. آج تسی آگے سب جمعیت کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں اسی نہیں کرنا چاہتے. دیکھیے بات سنیے کہ آپ خود میں احترام کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں. مولانا آپ کا سنیے ذرا. تو اب میرا سوال ہے کہ جب ہے ہی آپ مرکزی کے، تو خام خواہ پھر آپ اشاعت کا لفظ آج کے مناظرے میں استعمال کرنے کے پابند، یعنی آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے، یہ میرے پاس وہ موبائل دوسری بات یہ ہے، یہ میرے پاس موبائل میں آپ کا ذاتی چینل جو ابھی آپ ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں، 2 مئی کو جو تصویر آپ نے اپنے چینل میں چڑھائی، وہ میں آپ کے سامنے اور حاضرین کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ دیکھیے آپ نے لکھا ہے اپنے چینل میں کہ ہم سبھی، لائیے جی، یہ آپ کے چینل 2 مئی کی تصویر ہے حضرت علامہ احمد سعید خان صاحب کی. اس میں ایک منٹ نہیں جو آپ کا ہے نہیں بات جادو کے اوپر اس میں جماعتوں کا کیا دخل ہے؟ میری اصلاح کے لیے، لیکن نام کی شناخت ضروری ہے. میں نے اپنا تعارف کروایا. آپ نہیں بولیں گے، آپ نہیں بولیں گے مولانا یحییٰ صاحب. کے بات کریں گے. آپ کس منہ، میری بات سنیں، آپ کیسے ہمیں جماعت سے خارج کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس میری بات سنیں، آپ کے پاس کیا اختیار ہے کہ آپ مجھے جماعت سے خارج کر رہے ہیں؟ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جماعت سے خارج ہیں؟ کوئی مشن نہیں. میری بات سنو، ایسی باتیں نہیں ہوتی مولانا. میری بات سنو، میں آپ کو بات بتاؤں. نہیں ایک منٹ، میری بات سنیں، میری بات سنیں. مولانا عصمت اللہ صاحب کتنے سال ہو گئے ہیں یہ مسئلے بیان کر رہے ہیں، آپ نے ان کو جماعت سے خارج کیا؟ انہوں نے تو کتاب بھی لکھ دی جادو کے اوپر، آپ نے خارج کیا ان کو جماعت سے؟ آپ نے خارج کیا مولانا عصمت اللہ صاحب نے؟ ہاں جی، آپ نے ان کو خارج کیا جماعت سے. اگر میں نے ایک دفعہ بیان کیا ہے، میری بات سنیں، میں نے اگر ایک دفعہ بات کی ہے، میری بات سنیں پہلے، ایک منٹ پہلے میری بات سنیں، شور کرنے کی ضرورت نہیں. میری بات سنیں مولانا میری بات سنیں. اگر میری بات سنیں، مولانا عصمت اللہ 10 سال ہو گئے ہیں اس عقیدے کے اوپر ہے، آپ نے کیوں نہیں اس کو جماعت سے نکالا؟ آپ اپنا دعویٰ پیش کریں، آپ اصل بات پہ آئیں. میری بات سنیں، آپ اصل بات پہ آئیں. دیکھو اصل بات پہ آپ کی اور رحمہ اللہ سب کی. حال یہ کہ مولانا احمد سعید خان صاحب کے بھی دستخط اور مہر موجود ہے. یہ اشاعت توحید و سنت مقننہ کا فیصلہ ہے. تو یہ فیصلہ اشاعت توحید و سنت کا ہے، جس کی تعیین اور تشخیص کے لیے میں مطیع اللہ راشد آیا ہوں. مولانا یحییٰ صاحب نے فرمایا کہ جادو کفر ہے، جادو کچھ نہیں ہے،
جادو قرآن کے خلاف ہے اور کفر ہے جادو، یہی آپ کا دعویٰ، یہی مولوی وکیل راشد کا دعویٰ۔ اگر تم آپ نے آپ کو اشاعت توحید و سنت کا سمجھتے ہو، میں اشاعت توحید و سنت کی طرف سے آیا ہوں، میرا یہ موقف ہے جادو جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، قرآن کا وہ منکر ہے، پیغمبر کی سیرت طیبہ کا وہ منکر ہے، اس کا اشاعت کی بات چھوڑیے، میں اپنے دلائل سے باتیں کروں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ دے آپ مجھے ٹھیک جمعیت اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ و نظریہ ہے کہ جادو کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ مولانا نے جواب دعویٰ میں لکھا ہے، دعویٰ بھی ذہن میں رکھیں اور جواب دعویٰ بھی ذہن میں رکھیں۔ جمعیت اشاعت کا عقیدہ ہے، جمعیت اشاعت توحید و سنت نہیں، جمعیت اشاعت کا عقیدہ ہے جادو تو جادو کے وجود کو ثابت کریں، قرآن و سنت برحق ہے یا باطل، جادو کی تعریف کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کتنا ہوا، کتنی مدت تک ہوا۔ یہ دعویٰ اور یہ جواب دعویٰ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دعوے کے مقابلے میں جواب دعویٰ ہوتی ہے، ادھر تھا کہ جادو کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے، انہوں نے جواب میں لکھنا تھا قرآن و سنت سے وجود ثابت نہیں ہے۔ یہ دعویٰ اور جواب دعویٰ یہ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھنا تو ہے کس کی نوعیت میں بعض بات میں ہوتی ہے حضرت، میں پوچھے آپ کے والد صاحب مولانا مناظر رہے ساری عمر، ہمیشہ اس بات اور نفی آتی ہے۔ اس کا مولانا یہ جو لفظ ہے اس کا تو کوئی ریکارڈ نہیں کرتا، تو سمجھ تو آ رہی ہے کیا ہے کیا یہ لکھا گیا ہے نا؟ نہیں میری بات، جادو کا ذکر تو قرآن میں ہے، یہ کون نہیں مانتا؟ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ حق ہے یا باطل ہے، اس بات کے اوپر بات وہ بس مناظر جب آگے چلے گا اسی پہ چلے گا۔ آپ یہ ایک دنیا دار لوگ اس بات کو سمجھیں، مولانا لکھا ہے کہ جادو کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے، انہوں نے جواب میں لکھا تھا جادو کا وجود قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اس بات اور نفی۔ میں تو بات ایسے جب کی تھی پہلے، میں نے کہا جادو کفر ہے، میں نے یہ بات کی تھی، اب انہوں نے دعویٰ کیا نہیں دے دیا کہ جمعیت اشاعت کا عقیدہ ہے کہ جادو قرآن و سنت کے ساتھ، سحر کا لفظ تو قرآن و سنت میں ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کیا جادو حق ہے یا باطل، یہ بات پہ اوپر لکھے نا مجھے۔ ہاں آپ نے ابھی پہلی تقریر میں آپ ریکارڈنگ سن بھی سکتے ہیں، آپ نے کہا جادو نہیں، جادو قرآن اور سنت کے خلاف ہے، جادو نہیں، جادو کفر ہے۔ توجہ سے بات سمجھیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ جادو کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن جمعیت اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ و نظریہ ہے جادو کا وجود، میں وجود کی بات کر رہا ہوں، ذکر کی بات نہیں کر رہا۔ وجود آپ نے ابھی کہا کہ جادو کفر ہے، اب کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، یہی تو آپ تقریروں میں جی سنت میں جادو کا وجود ہے، شیطان کا بھی وجود ہے، کافروں کا بھی وجود ہے، کیا اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں؟ ہم بات اس بات پہ کر رہے ہیں کیا جادو حق ہے یا باطل؟ آپ مجھے یہ لکھ کے دو۔ آپ نے جو پہلے لفظ بولے کہ جادو کفر ہے، وہ کس بنیاد پہ بولے؟ آپ نے سوچ کر کیوں نہیں بولے؟ وہ میں نے قرآن کی آیت کے اوپر بولے ہیں۔ ہوں کتابت کا نظام نہیں ہے، یہاں مناظرے کی اصول کی کتابیں میں نے جو بات کی ہے، میں نے کہا جادو ہے، آپ اس کے مقابلے میں مجھے کہتے ہیں، آپ اس کے مقابلے میں مجھے کہتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بھائی دیکھیے ذرا پس منظر آئیے، میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا تعلق جمعیت اشاعت توحید و سنت کے ساتھ ہے۔ نہیں، میں آپ کی وہی تو بات کر رہا ہوں، اور آپ نے کہا کہ یار آپ جماعت کی بات چھوڑیں، آپ یہ جادو کی بات کریں، میں جادو کو کفر سمجھتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں
کو کفر تم نے مانا، صحیح۔ اور جادو کو قرآن کے خلاف تم نے مانا، تم نے یہ لفظ بولے تو میں نے وہیں سے لکھ دیا کہ جادو کا وجود ثابت ہے۔ میں نے کہا جادو کفر ہے، آپ لکھ کے دیں مجھے جادو حق ہے۔ کیسے آپ ادھر ہیر پھیریاں، مولانا ہیر پھیریاں والی باتیں نہ کریں، سیدھی بات مقصودی کریں، بار بار جمعیت اشاعت کو اندر لے آتے ہیں، اس کا کیا قصور ہے؟ مجھے جمعیت اشاعت یا مرکزی یا یہ یا وہ اس لیے مجھے بلایا ہے؟ میرے ساتھ بات کرو جو مقصودی بات ہے جادو کے اوپر، چاہے کسی جماعت کا بھی ہو۔ اب میں کیا کہوں، دوسرے لوگوں سے آپ باتیں کر لیتے ہیں۔ میں لکھ رہا ہوں جمعیت اشاعت و سنت کا عقیدہ نظریہ جادو کی تاثیر قرآن و سنت سے۔ اب جو میں کہتا ہوں وہ کیوں نہیں لکھتے؟ اب آپ اس کا جواب نفی میں کر دیں تاکہ بات آگے چلے۔ بات میری اور آپ کی نبی علیہ السلام کے بارے میں ہو رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہو رہی، یا آج کے لوگوں کے بارے میں نہیں ہو رہی۔ وہ میں ثابت کروں گا کفر ہے۔ ابھی تاثیر کی تو بات نہیں ہوئی، میری بات سنیں، میرے اور اب تاثیر کس کے اوپر ہے؟ میری بات سنیں مولانا، تاثیر کس کے اوپر ہے؟ کتنی تاثیر ہے؟ میری جو میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بات مانی، آپ کہتے آپ میری بات سنیں، مجھے بتائیں جادو کی تاثیر کس پہ ہے؟ آپ لکھ کے دیں مجھے۔ بات میری آپ کی نہیں ہے مولانا، معاملہ نبی علیہ السلام کی عزت کا معاملہ ہے۔ آپ باتیں مبہم نہ کریں، واضح بات کریں۔ جادو ہے کس پر ہے؟ میں مناظرے کو آگے لے جانا چاہتا ہوں آج۔ صحیح، اور بدیل راشد کی عادت بڑی اچھی ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کی صفات جتنی بھی ہیں وہاں پر پہاڑ گرا دیتے ہیں۔ ہم بھی آج میں صرف اس مشن کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ میں دلائل کی تنقید کروانا چاہتا ہوں۔ صحیح، پتہ چلے کہ امت مسلمان پر کفر آتا ہے یا کسی کفر اور کسی پر سے کفر آتا ہے، تاکہ یہاں تنقید ہو جائے۔ چلیے میں اب اپنا دعویٰ آپ کے کہنے کے مطابق لکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں دوبارہ میں آپ کے کہنے کے مطابق دعویٰ لکھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہیں آپ مومن پر جادو کی تاثیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوا، آپ مجھے لکھ کے دیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ یہ آپ کی تحریر آپ دیکھیں مولی یہ صاحب، اب میں آپ کے سامنے ایک پیج پر اب میں آپ کے سامنے جو بات پیش کر رہا ہوں، اگر یہ بات آپ نے دیانتداری سے نہ مانی یا لوگ میں ان کو اپیل کروں گا کہ مولا کو مجبور کر دو۔ یہ میرے پاس آپ کی تقریر ہے، اس میں صریح طور پر انہوں نے یہ لکھا ہوا، ٹھہریے میں پہلے وضاحت کر دیتا ہوں، دیکھ لیں یہ تصویر حضرت کی ہے یا کسی غیر کی ہے، یہ تقریر مولوی یحییٰ فاروقی کی ہے یا کسی اور کی ہے۔ دیکھیے مولانا محمد یحییٰ فاروقی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ تم نبی کی بات مانتے ہو، کہتے ہو کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ کسی عام مومن پر بھی جادو اثر نہیں کر سکتا، تو آپ کا عقیدہ نبی کا نہیں، نبی کا لفظ تم بریلویوں کی طرح استعمال کرتے ہو، حیاتیوں کی طرح استعمال کرتے ہو، کہتے ہیں ہر مردہ سنتا ہے، جب مناظرے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پہ بات کرو۔ آپ تقریروں میں بیان نہیں مولانا، یہ ذرا کھولیں، یہ کھولیں، یہ سنائی جائے، یہ تقریر سنائی جائے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، لیکن والسلام کے اوپر جادو کے اثر کی ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمیں مناؤ تو صحیح۔ آپ ہمیں تحریریں، میری بات سنیں، آپ ہمیں تحریریں تقریریں دکھا کے یحییٰ فاروقی صاحب نے صریح طور پر یہ جملے بولے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ نہ نبی پہ جادو ہوتا ہے، نہ کسی صحابی پہ ہوتا ہے، نہ تابعی پہ ہوتا ہے، نہ کسی مومن پہ، نہ کسی مسلمان پہ یا کافر پہ۔ صحیح، یہاں پر تقریر میں موجود ہے، جب یہاں پر علماء تم لوگ عوام کے سامنے بیٹھتے ہو اس وقت تم ہر بات ہر انسان کی بات کرتے ہو، لیکن یہاں نبی کی بات جو آپ کا عقیدہ نہیں کرتے ہو۔ میں میری بات سنیں، آپ ابھی میری بات سنیں، ایسے شور ڈالنے کی مولانا ضرورت نہیں، میری بات سنیں، آپ میرے ساتھ ثابت کریں پہلے، ایسے میری بات سے ٹائم دیں، میری بات سنیں، مجھے ٹائم دیں، سب سے پہلے آپ دوسروں کے لیے مجھے
میری ٹائم دے پہلے. آپ میری بات سنیں, ایسے شور کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی. آپ مجھے پہلے بات تو کریں. ایک منٹ, میں نے کہا کبھی تقریریں, کبھی تحریریں, کبھی کچھ کبھی کچھ. میں نے بات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ثابت کریں. یہ بعد کا مسئلہ ہے, میں ثابت کروں گا. کیا مومنوں کا یہ مسئلہ بعد کا ہے کہ بھائی مومنوں کے اوپر اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ میری اور آپ کی بات اس جگہ کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جادو کے اوپر بات ہے. میں کیوں مانوں؟ میں اس کی نفی کروں گا, لیکن میری بات سنیں. ہاں میری بات سنیں, میری بات میری بات سنیں. میری بات سنیں, میری بات سنیں. ٹھیک ہے, میں دفاع سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, جو مولوی صاحب کے لفظ تقریروں میں وہی میرے پاس. میں نے کہا جو میرے لفظ ہیں. میری بات سنیں مولانا, مولانا انہوں نے جب کہہ دیا, ابھی بھی آپ کے سامنے کہتے ہیں نہ نبی پہ میں جادو. ہاں ٹھیک ہے, ذکر کیوں نہیں دیتے؟ میری بات سنیں گے تو میں بتاؤں گی. فرمائیے. میں نے کہا یہاں پہ ہم آئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے کہ نہیں. باقی مومنوں کی بات بعد میں ہے انشاءاللہ, وہ بھی میں کروں گا کہ مومنوں کے اوپر بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا. ابھی جو ہمارا مناظرہ ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے کہ نہیں, اس کے اوپر ہے. آپ ادھر مومنوں کا معاملہ ہم بعد میں کریں گے. اس نے کہا کہ مومن کا معاملہ بعد میں ہوگا. نبی پہ جادو نہیں. چلو ٹھیک ہے, میری بات سنیں. جادو نہیں. ہاں جی, مومن پہ جادو نہیں. نہیں, نبی پہ جادو نہیں, صحابی پہ نہیں, تابی پہ نہیں, مومن پہ نہیں, مسلمان پہ نہیں. فرق کریں ذرا, اس نہیں میں ذرا فرق کریں. میں نے کہا میں ایک لفظ میں ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے یا نہیں. آپ میرا عقیدہ جانتے, آپ علیم بذات صدور ہیں, آپ کو کیا پتا میرا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرا ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں, میری بات سنیں. ٹھیک ہے, میں اور آپ بیٹھ جائیں. آپ تو بول نہیں سکتے نا, سارے کیوں بول رہے ہو بھائی, سارے کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے یہاں پہ میری بات سنیں, ایک منٹ. میں تقریر میں عقیدے کا لفظ بولا ہے, میری بات سنیں, عقیدے کا لفظ بولا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں میرا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. آپ مجھے ثابت کریں. میں نے کہا یہ باتیں بعد میں, ابھی ہماری تمہاری جو بات ہو رہی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اثر کی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا میرا عقیدہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوا, لکھ دیا. ٹھیک ہے, مومنوں کی بات, میں نے اس بات کو مانا کہ یہ جو جادو ہے مومنوں کے اوپر اثر نہیں ہوتا, یہ میرا زعم ہے. میری بات سن لے پہلے, آپ فوری موبائل آگے کرتے ہیں. عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا. ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے کہ نہیں. باقی رہی مومنوں کی بات, وہ میں انشاءاللہ یہاں پہ ثابت کروں گا. اگر آپ مومن ہیں, میں کہتا ہوں آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے, بتاؤ. میری بات سنیں, میں کہتا ہوں آپ مسحور ہو. میری بات سنیں, آپ مسحور ہو, آپ مسحور ہو. میری بات, آپ مسحور ہو. مسحور کون ہوتا ہے؟ میری بات سنیں, مسحور کون ہوتا ہے؟ آپ کیا مسحور ہو؟ آپ مسحور ہو. اب مجھے میری بات سنیں, ایک منٹ, آپ مجھے یہ بتائیں. آپ مجھے, میں نے پہلے سوال آپ سے کیا ہے, آپ مسحور ہیں؟ آپ مسحور ہیں؟ آپ مسحور ہیں؟ آپ مسحور ہیں؟ مجھے یہ بتائیں, کیا آپ مسحور ہیں؟ میری بات, کیا آپ مسحور ہیں؟ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. جس کے اوپر اثر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مسحور نہیں کہتے. جس کے اوپر جادو کا اثر ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مسحور. کیا میں اگر آپ سے سوال کروں, مجھے بتاؤ, اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ کون سے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عجز ہے. وہاں پہ عجز کا, میری بات سن, وہاں پہ عجز کا معاملہ ہے, وہاں پہ عجز کا معاملہ ہے. قرآن کے لفظ ہے مسحور کے, آپ مجھے مسحور ثابت کریں. دعویٰ
عقیدہ ہے لکھنے میں یا اس کو قبول کرنے میں اور کس چیز کی؟ نبی اور غیر نبی کو جب ایک ہی پلے میں آپ جادو کے معاملے میں تول رہے ہو، نہ نبی پہ ہو سکتا ہے نہ کسی اور فرد انسان پہ ہو سکتا ہے، تو پھر مسئلہ تو حل ہو جانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے، تم کہو، آرام کے ساتھ گفتگو آگے چلتی ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں جی نہیں، اس وقت ہم تنقید صرف نبی کی کرنے آئے ہیں اور نبی کے علاوہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ و نظریہ ہے ہر فرد انسانی پر نبی غیر نبی جادو ممکن ہے۔ لکھا ہے کہ جمعیت اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ نظریہ ہے کہ ہر فرد انسانی پر نبی غیر نبی پر جادو ممکن ہے، ممکن ہے۔ آپ یہاں پہ لکھو کہ بھائی ان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے یہ لفظ کیوں تبدیل کر دیا؟ امکانیات تو بہت سی چیزوں کے ہوتے ہیں۔ آپ اور ہمارا معاملہ جو ہے نبی کی ذات اور دوسرے کے اوپر جادو مؤثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، کیا آپ پر گلا خراب ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ آپ ٹھنڈے موسم میں چلے جاتے ہیں، سردی کا لگنا ممکن ہے یا نہیں؟ آپ گرمی کے موسم میں جاتے ہیں، گرمی لگنا ممکن ہے یا نہیں؟ ڈینگی مچھر بیٹھ گیا، ڈینگی کا بخار چڑھنا ممکن ہے یا نہیں؟ جب میں نے کہہ دیا، سنیں، جب میں نے کہہ دیا نبی پر اور غیر نبی پر جادو ہو سکتا ہے، تو پھر بات پیچھے کیا رہ گئی؟ عقیدہ ہے نہیں ممکن۔ لکھ کے دیں، کیا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اثر ہوا ہے، آپ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، آپ یہ کیوں نہیں لکھ کے دیتے؟ تو آپ مؤثر میں کیا ہے؟ نہیں، ہوا ہے، ممکن ہے۔ مضارع کا صیغہ نہ بولیں، مضارع کا صیغہ نہ بولیں۔ اصل جو مسئلہ ہے، آپ کیوں اتنا، آپ صرف یہ دو لفظ لکھ دیں کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور غیر نبی کے اوپر جادو کا اثر۔ میں تو الحمدللہ مومن ہوں۔ اب ممکن نہیں ہے تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے مولانا، میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ جب ممکن نہیں ہے تو ممکن نہیں لکھ دو۔ کون کہتا ہے مولوی صاحب جب ممکن ہے؟ بات اور ہے، نہیں، میری بات سنیں، سٹیجوں پہ بات اور ہے۔ آپ کا اور میرا معاملہ اس بات کے اوپر ہے کہ نبی کے اوپر آپ کہتے ہو جادو کا اثر ہوا، آپ یہ لکھ کے دیں۔ آپ یہ ممکن کو چھوڑنا ہے کہ نہیں؟ آپ نے کس کا؟ آپ کر دیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں اگر ممکن اور مؤثر میں فرق نہیں، آپ ہمارے میری بات تو آپ، میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ یہاں پہ لکھیں، آپ یہاں پہ لکھیں کہ آپ لکھیں، نہیں آپ یہ کہہ دیں نبی پر بھی جادو نہیں ہو سکتا، مومن پر بھی جادو، آپ اس پر دلائل دے دیں۔ نہیں، میں کہتا ہوں نبی پر بھی ہو سکتا ہے تو مومن پر بھی۔ اگر میں سنیں بات، سنیں بات، کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہاں لکھا ہے بتائیں؟ کہاں لکھا ہے کہ مولوی صاحب کہاں لکھا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی اور غیر نبی پر جادو ہو سکتا ہے۔ جب آپ اللہ کے بندو میری بات سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کوئی اور نبی آنے ہی نہیں، کوئی اور نبی آئے تو پھر آپ نبی غیر نبی کی بات کرو، بات صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، آپ خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میری بات سنیں، آپ میرا اور آپ کا اختلاف اس بات کے اوپر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے یا نہیں؟
آپ لکھ دیں اثر ہوا ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہوا۔ آپ کیوں اس کے اوپر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں؟ ممکن ہے تو غیر ممکن ہے تو فلان ہے فلان ہے۔ آپ ممکن کو مانتے کہ نہیں مانتے کہ ممکن ہے یا اس کے قائل؟ آپ پھر ممکن لے آتے ہیں اندر، آپ پھر ممکن لے آتے ہیں۔ تاثیر کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کس جادو کو ممکن مانتے ہیں یا نہیں؟ یہ تو بتائیں۔ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کی تاثیر کو نہیں مانتا، نہیں مانتے، نہیں مانتا۔ ممکن ہے آپ ممکن کیوں لاتے ہیں؟ آپ لکھیں کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہوا، آپ لکھو ہوا ہے۔ آپ کو سنیں کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی پر بھی جادو نہیں ہو سکتا اور مومن پر بھی جادو کی او اللہ کے بندو، جادو کی بات، جادو کا مسئلہ میں کہتا آپ بتائیں کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے یہ بتائیں جادو کا اثر ہوا ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی آپ مجھے بتائیں اثر ہوا ہے کہ نہیں؟ اثر ہوا یا نہیں ہوا یہ میں تقریروں میں بیان کروں گا۔ آپ ابھی لکھ کے دیں، آپ مجھے ابھی لکھ کے دیں۔ ارے بھائی یہ تو لکھ کے دے رہا ہوں، آپ ابھی لکھ کے دیں، مجھے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ زیادہ شوق کرنے کی ضرورت نہیں ہوگا نا۔ آپ مجھے لکھ کے دیں، میں کہتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوا، آپ مجھے لکھ کے دیں جادو کا اثر ہوا ہے۔ لیکن میری بات سنیں، اگر مولانا پہلی تقریر میں پہلی ٹرم میں یہ بات تسلیم کر لیتے کہ میں جادو کی تاثیر نہیں مانتا، میں کہتا کہ جادو کی تاثیر ہے، اس لفظ کو یہ بات بنا دیتے۔ آپ اس کو نکرہ ذکر نہ کریں، آپ اس کو، اب اسپیکر کس نے بند کیا ہے؟ اچھا آپ اس کو نکرہ ذکر کر رہے ہیں نا، آپ اس کو نکرہ بیان کر رہے ہیں۔ سنیں کہ جادو کی میں تاثیر نہیں مانتا، میں کہتا کہ جادو کی تاثیر ہے۔ جب اتنی بات ہو جاتی یہ قرآن سے بیان کر دیتے کہ جادو کی تاثیر نہیں ہے، نہ نبی پہ آیا نہ غیر نبی پہ آیا، بس میں کہتا ہوں اختلاف ہم مولانا، آپ ایسے میری بات سنیں، اختلاف حضرت، اختلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے اوپر یہاں پہ مناظرہ ہے، یہاں پہ مناظرہ اس بات کے اوپر ہے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے یا نہیں۔ آپ مجھے لکھ کے دیں جادو کا اثر ہوا ہے، میں اس کا رد کر دوں گا نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام پر مناظرہ یہ کس نے کہا، کہاں لکھا ہے؟ کیا؟ آپ کی تقریر پر مناظرہ ہے؟ نہیں، یہ مولانا سے پوچھے، تقریر پہ بات ہوتی تو میرے ساتھ ادھر دارالقرآن میں بات ہو جاتی جہاں سے آپ نے میرے سے ٹائم لیا تھا۔ آپ کی تقریر پہ پر اعتراض ہے نا کہ آپ نے تقریر پہ جو لفظ بولے ہم اس کے خلاف نہیں نہیں، اس بات پہ نہیں، نہیں۔ آپ لوگوں کو پھر جہالت، آپ میری بات سنیں، آپ نے مجھے وہاں پہ کیا کہا؟ آپ نے وہاں پہ مجھے کہا اذ یقول الظالمون، آپ نے مجھے وہاں سے کہا، میں ابھی بتاؤں گا، میں اس آیت کے اوپر ابھی بھی قائم ہوں، میں اس آیت کے اوپر ابھی بھی قائم ہوں، اذ یقول الظالمون، اس آیت کے اوپر میں ابھی بھی قائم ہوں۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ جادو کے کہنے والے ظالم جس انداز میں وہ تھے یا اس زمانے کے ظالم ہیں جو اس طرح سے جادو صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جادو کی تاثیر کے بھی ملتے ہیں، نہیں ہم نہیں، آپ جادو کی حقیقت کے بھی ملتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مولانا آگے شرائط ہم لکھیں گے، میری بات سنیں، آگے ہم شرائط لکھیں گے۔ آپ نے کہا آپ ایسے کریں کسی کو بھی یہ دعویٰ پڑھا دیں میں نے نبی لکھا یا نہیں لکھا، تو آپ نبی لکھا ہے تو اب میری بات سن، نبی لکھا ہے تو آگے لکھے نا کہ آپ کے اوپر اثر ہوا ہے۔ نبی غیر نبی جادو ممکن ہے، تاثیر ان پر ممکن ہے، ہو سکتی ہے۔ ارے بھائی جب تاثیر ہو سکتی ہے، میں قرآن سے بیان کروں کہ تاثیر ہو سکتی ہے، حدیث کہتی ہے تاثیر ہو سکتی ہے، مومن پہ بھی غیر مومن پر بھی نبی پر بھی ہو سکتی ہے، تو آپ بیان کرتے نہیں ہو سکتی تو آپ جیتے ہمارے، تو آپ لکھتے کیوں نہیں؟ آپ لکھتے کیوں نہیں؟ آپ لکھتے کیوں نہیں؟ قرآن سے ثابت ہے، اصحاب کے اقوال سے ثابت ہے۔ آپ میری بات سن مولانا، آپ بات کر رہے ہیں مطلق، میری بات سنیں، آپ باتیں کر رہے ہیں مطلق، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ مجھے یہ چیز لکھ کے دیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہوا۔ آپ مطلق کیوں نہیں، آپ کیوں نہیں ایسے لکھتے؟ آپ کیوں نبی، غیر نبی، ممکن، شمکن، یہ آپ کیوں ایسے الفاظ اندر لے کے آتے ہیں؟ آپ کچھ سوچ کر بیان کریں، میں بالکل سوچ، نبی پر لفظ بولا جا رہا ہے، نہیں 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 نہیں، آپ نے دعوات کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں، ہاں جی، میں اگر شمکن کا لفظ بول لیا آپ کو مسئلہ ہوا، آپ نبی کے اوپر جادو کا اثر ثابت کر کے ایذا پہنچاتے ہو، پھر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ نے چونکہ مناظرے کے میدان مولانا سے سمجھ کر آئے تھے، آپ اگر اسی طرح کسی کریں گے کس طرح مناظرہ ہے؟ آپ مجھے بات لکھ کے دیں جس بات کے اوپر مناظرہ ہے، میری بات سنیں، جس بات کے اوپر مناظرہ ہے مولانا، آپ ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ اگر میں آپ کے لفظوں میں پکڑ کرتا تو پہلے لفظ پر ہی میں کام
آپ ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ آپ ادھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ آپ نے آگے غیر نبی بھی لکھ دیا، تو باقی رہ کیا گیا؟ بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مسحورین ہو۔ جمعیت اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ نظریہ ہے کہ ہر فرد انسان پھر غیر نبی کی بات لے آئے، کیوں نہیں یہ مولانا ختم کروا رہے؟ میں نے کہا آج ہم جمع ہوئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، آپ آج ہم دونوں مسئلوں کو حل کرتے ہوئے ساری رات ٹھیک ہے، نبی غیر نبی پر جادو ممکن، جادو کی تاثیر ممکن ہے۔ ہم یہاں پہ ممکن لے آئے لفظ، کیا انہوں نے آپ میں نے کہا یہ دو لفظ لکھ دیں، میں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر جادو کا اثر نہیں ہوا، آپ لکھ کے دیں اثر ہوا، بات ختم۔ کیوں آپ دوسرے انبیاء کے اندر آپ لے کے آ رہے ہو؟ ہاں جی، کیا آپ کو طریقہ نہیں پتا مناظرے کا؟ مجھے بتایا ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ مولانا آپ بنی اسرائیلی نہیں ہیں، آپ کو بنی اسرائیلی تو نہیں ہیں، آپ اس امت کے فرد ہیں۔ ہاں بیٹھنے والے ساتھ وہ سمجھ رہے شاید کوئی ویسی شور شرابہ ہو رہا ہے، نہیں، یہ جو چودھری احباب یہ جیسے لوگ بھی بیٹھے ہیں، حقیقت یہ ہے مولوی صاحب سمجھ نہیں رہے، میری پہلی بات مان کر گفتگو شروع کر دیتے تو فائدہ ہو جاتا۔ کیوں بلا؟ اس وجہ سے، سنیے بات، اس وجہ سے کہ آئندہ اپنے اسٹیج پر کس منہ سے جادو کا مسئلہ بیان کریں گے؟ بات یہ ہے کہ لوگ نہیں پوچھیں گے کہ موسیٰ پہ جادو ہوا کہ نہیں ہوا، آدم پہ ہوا کہ نہیں ہوا، فلاں ہدایت میں لکھوں گا۔ بات چاہ رہی ہے، عوام بہت کچھ سمجھے گی اس مسئلے پر، یاد رکھیے، اس وجہ سے ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ کسی پر بھی جادو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا میرا آج بھی عقیدہ ہے، میری بات سنیں مولانا، آپ میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں یا ان کے ساتھ بات کرنی ہے؟ آپ نے میرے ساتھ بات کرنی ہے یا ان کے ساتھ کرنی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میری بات سنیں، میں نے کہا میرا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوا۔ ہم یہاں پہ اس بات کے لیے جمع ہوئے ہیں، آپ اس بات کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ اور تقریرہ سے گل کرنی ہے، تقریروں میں اس بات کے اوپر، میری بات سنیں، میری یہ باتیں ہیں، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ مومن کے اوپر بھی اثر نہیں ہوتا، لیکن ابھی ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے۔ اگر مومنوں پہ اوپر کرنا ہوا تو میں کروں گا مولانا سے۔ ہاں جی میں پڑھی ہے، آپ نے نہیں پڑھی، آپ مجھے کہانیاں نہیں سنائیں مولانا، آپ مجھے کتابوں کی کہانیاں نہیں سنائیں میرے ساتھ، آپ مجھے کہانیاں نہیں سنائیں، آپ مجھے کہانی، میں مانتا ہوں اس بات کو، مومن کے اوپر بھی اثر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ان شرائط کے اوپر ہمیں کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں ہے، جیسے آپ نے تفسیر منقولہ اور معقولہ کے بارے میں لکھا اور تفسیر القرآن بالقرآن کے بارے میں لکھا، ٹھیک ہے، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ لوگ دلائل کدھر سے دیں گے؟ قرآن اور احادیث متواترہ سے آپ اس بات کو ثابت کرو گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر جادو کا اثر ہوا، بس ہماری کوئی اور شرط نہیں۔ ہاں جی تو جی نہیں، یہ آپ لکھ کے نا مجھے یہاں پہ لکھ کے دیں کہ بھائی ہم دلائل کدھر سے دیں؟ قرآن اور احادیث متواترہ، کیوں مولانا میری بات، یہ معاملہ عقیدے کا ہے۔ ہاں جی کیا کون سی؟ وہ تو میں بتاؤں گا عقیدے کے لیے حدیث متواترہ کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ میں ابھی شرطیں رکھ رہا ہوں، آپ مجھے شرط یہ چیز ہے شرائط میں آپ کی ساری شرائط، مولانا میری بات سنیں، میں آپ کی ساری شرائط مانتا ہوں، میں ساری شرائط آپ کی مانوں گا، صرف آپ اس کے اندر یہ بات لکھیں کہ قرآن اور احادیث متواترہ سے دلائل دیے جائیں گے۔ آپ باہر چلے جائیں، آپ نے بولنا نہیں ہے، اگر آپ بولیں تو میں انتظامیہ سے کہوں گا کہ آپ باہر چلے جائیں یا آپ مناظرے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔
انہوں نے مائک کی بات کی ہے. انہوں نے کون سی بات کی ہے؟ انہوں نے مائک کی بات کی ہے اور تو کوئی بات نہیں کی. آئندہ میں نے بولنے کی آپ کو اجازت نہیں دی. بس وہ اندر نے مولانا جو مرضی ہو جائے میں بولے گا. مولانا نہیں آپ نے لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر عقیدہ ہے قرآن اور احادیث متواترہ لکھو گے. اگر میری بات سنو. ہاں جی خلاص. میں نے ٹھیک ہے میری بات سنیں. تائید کے لیے اور چیز ہے, دلیل کے لیے آپ مجھے حدیث متواترہ دو گے. بس ٹھیک. میں کہتا ہوں آپ تائید کے طور پہ باقی احادیث کی بات کر سکتے ہیں. آپ نے لکھا, آپ کو نہیں پتا؟ ہاں جی اس میں لکھا ہے, آپ نے کہا کہ عقیدہ ہے. صحیح, تو پھر تو احادیث کی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک. میں نے کہا قرآن ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح, اللہ کا قرآن ہے, ٹھیک ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تقریروں میں اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے قرآن ذکر کروں, اور آپ میں یہ کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کر کے جو شرط مناظرے کی نہیں بنتی وہ کیوں بنتی ہے. میں کہتا ہوں کہ جادو کے متعلق میں اپنی بات قرآن سے اگر آپ نے احادیث متواترہ نہیں دے دی نا, قرآن اور حدیث, آپ عقیدہ کاٹ کے یہاں پہ لکھ دیں میرا خیال ہے. آپ میرا خیال ہے لکھ دیں, ٹھیک ہے, تو پھر خیالوں پہ مناظرہ ہوگا. یہ بھی لکھ دیں. اب آپ کو قبول ہے؟ ہاں جی یہ بات آپ کو قبول ہے؟ یعنی ابھی آپ لکھ کے دینے لگے ہو میرا خیال ہے, آپ لکھنے لگے ہو کہ میرا خیال ہے. آپ نے ابھی عقیدہ چھوڑ دیا. جماعت کا آپ نے کہا آپ اپنا خیال لکھیں. میں جماعت, آپ میری بات سنیں, یہ آپ کیوں ایسی فراڈیاں کرتے ہیں؟ ایسی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ نے عقیدہ لکھا, یہ آپ نے میرا خیال, یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ لکھو, آپ جماعت کا نام لیتے ہو, آپ جماعت کی طرف سے آئے ہو. اگر آپ نے عقیدہ لکھنا ہے تو آپ کو قرآن اور احادیث متواترہ سے دلیل دینی ہوگی. تائید کے طور پہ آپ دوسری روایات ذکر کر سکتے ہیں, جو بھی مناسب روایت ہوگی حدیث صحیح. اگر آپ نے مجھے نہیں دینا, پھر آپ خیال کے اوپر میرے ساتھ مناظرہ کرنے آئے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے ایک سیکنڈ میں اپنا عقیدہ چھوڑ دیا, ایک منٹ میں. کیا صحیح؟ قرآن اور احادیث متواترہ. اچھا میں قرآن پاک بیان کروں گا اور اس کے بعد جو دلائل احادیث صحیحہ کے آئیں گے, احادیث متواترہ, بس احادیث متواترہ, تو پھر آپ حدیث کو رہنے ہی دو. تو نہیں, میری بات سنیں, اگر آپ کے پاس قرآن ہے, اگر میری بات سنیں مولانا, اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو پھر احادیث کی بات ہی رہنے دیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, تو آپ لکھ کے دے دیں. تو آپ لکھ کے کیوں نہیں دیتے؟ آپ لکھ کے دیں. اگر آپ نے عقیدہ لکھا ہے, میری بات سنیں, آپ نے لکھا ہے عقیدہ, عقیدے کے لیے قرآن اور حدیث متواترہ کا ہونا ضروری ہے. جی آپ کے گمان ہیں, یہ باتیں بعد میں ہوں گی, عقیدے کے لیے قرآن اور احادیث متواترہ. یا پھر میری بات سنیں, یہ تو میں آپ سے دلائل لوں گا نا, جب آپ دلائل دو گے تو پھر یا پھر آپ ایسا کریں, آپ میری بات سنیں, آپ احادیث کو رہنے دیں. اگر آپ کے پاس قرآن ہے, آپ نے تائید کے طور پہ حدیث پیش کرنی ہے, تو آپ تائید, ہم بغیر تائید کے قرآن مان لیں گے. قرآن کے لیے آپ کو تائید کی ضرورت نہیں. میرا عقیدہ جو میں نے لکھا, اس کی ترقی کر رہا ہوں. میں اپنے اس عقیدے پر قرآن کی
اور احادیث صحیحہ، سنیے احادیث صحیحہ ان میں کوئی غبار نہیں پیش کروں گا۔ اب ہمارا آگے نظریہ ہے کہ عقیدہ جب قرآن سے ثابت ہو گیا، ان کو حق ہی نہیں کہ کہے کہ متواتر حدیث ان کو تواتر، جب قرآن ہو گیا تو پھر حدیث تو تائید کے لیے آئے گی۔ دیکھیے جس طرح تواتر اگر قرآن نہ ہو، مولانا یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اصول مناظرہ کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، آپ لکھتے ہیں مناظرہ چلنے سے آپ کو علماء بھی جانتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ نہ کچھ نہیں لکھنا، کچھ ہی لکھ کے دہی جواب نہیں وہ شرائط پر لائن شرائط پر ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ صدق اللہ العظیم۔ اس وقت ہم دو فریق آمنے سامنے ہیں، جادو کے متعلق پوری تحقیق کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور سامعین نے یہ بات بخوب سنی دیکھی کہ مولوی محمد یحییٰ صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ میں سرے سے نفس جادو کا منکر ہوں، اور ہم نے کہا پھر نفس جادو پہ بات کرو، کہنے لگے یہ میں بعد میں کروں گا۔ پھر کہنے لگے جی میں نبی اور مومن کسی کے لیے بھی جادو کی تاثیر نہیں مانتا، ہم نے کہا اس پہ بات کرنی ہے، کہنے لگے جی میں اس پر بات بعد میں کروں گا۔ یہ اپنی باتوں سے 20 دفعہ انکار کرتے رہے، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے معاملہ آگے بڑھے۔ حالانکہ حضرت کے میں نے پہلے ان کو کہا کہ تمہارا تعلق جمعیت اشاعت توحید و سنہ کے ساتھ نہیں ہے۔ ان کو غصہ آیا، میں نے ان کے والد گرامی کی تحریر دکھائی اور انہوں نے یکسر انکار کر دیا، حالانکہ اس تحریر کا وہ انکار کر نہیں سکتے، اور یہ تحریر ان کی ہی ہے، اور انہوں نے جادو کے معاملے میں یہ اپنا عقیدہ اشاعت والا اپنایا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کا بھی انکار کر دیا، اور عوام نے یہ بات بخوب سنی ہے۔ اس کے بعد پھر بات آگے چلی، اور آگے چلنے کے بعد مولانا محمد یحییٰ صاحب کو میں نے کہا کہ مان لو تمہارا اشاعت توحید و سنہ کے ساتھ کوئی لنک نہیں، اور یہ چیز یہ ثبوت ان کا دعویٰ بھی دے رہا ہے۔ میں پوری پاکستان کو اور جہاں تک میری آواز پہنچے گی میں یہ بین ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ مولوی یحییٰ صاحب کا تعلق جمعیت اشاعت توحید و سنہ کے ساتھ نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دعویٰ میں کیا لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی کریم کی ذات اقدس پر جادو کا اثر نہیں ہوا۔ اگر اشاعت کا عقیدہ یا اشاعت کا تعلق ہوتا تو یہ اپنے اس سے پہلے جمعیت اشاعت توحید و سنہ کا لفظ لکھتے اور کہتے کہ میں جمعیت اشاعت توحید و سنہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں اس معاملے میں الگ ہو کر اپنا یہ نظریہ اپنا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی تحریر میں جماعت کا بھی نام نہیں لکھا، اس وجہ سے ان کا جماعت کے ساتھ تعلق نہ ہونے کا جو میں نے دعویٰ کیا قدم قدم پر یہ واضح ہو چکا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جادو کی تاثیر مولانا محمد یحییٰ صاحب فاروقی کس طرح انکار کر سکتے ہیں کہ جادو نہیں ہے؟ میرا بھائی دیگر عوارض ذاتیہ کی طرح جس طرح بندے کو بخار چڑھتا ہے، نزلہ آتا ہے، جسم پر اثر ہوتا ہے، اس طرح جادو کا بھی انسان کے جسم پر اثر ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ آیات پڑھ رہا ہوں کہ جس میں یہ واضح ہے کہ جادو کا کوئی بندہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیے قرآن پاک کہتا ہے یعلمون الناس السحر، اس میں بھی سحر کا لفظ ہے، قال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، اور اس میں بھی سحر، ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا لسحر مبین، قال الملأ الذین من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم یاتوک بکل ساحر علیم وجاء السحرہ وجاءوا بسحر عظیم والقی السحرۃ ساجدین فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان ھذا لسحر مبین قال موسیٰ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون فلما جاء السحرہ ما جئتم به السحر یقول الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، اور یقول الظالمون
الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا فقال له فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا قالوا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ فلناتینک بسحر مثلہ قالوا ان ھذان لساحران یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعى انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى فالقی السحرۃ سجدا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. اور فرمایا کہ افتاتون السحر وانتم تبصرون قل فانا تسحرون وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا ان ھذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ یاتوک بکل سحار علیم فجمع السحرہ لعلنا نتبع السحرہ فلما جاء السحرہ فالقی السحرۃ ساجدین قالوا ھذا سحر مبین قالوا ما ھذا الا سحر مفترى قالوا ان ھذا الا سحر مبین قالوا یا ایھا الساحر ادع لنا قالوا ھذا سحر وانا به کافرون قال الذین کفروا للحق لما جاءهم ھذا سحر مبین اسحر ھذا ام انتم لا تبصرون یقولوا سحر مستمر قالوا ھذا سحر مبین فقال ان ھذا الا سحر یوسر. اور یہ میں نے 45 آیتیں قرآن پاک کی پڑھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے لفظ سحر بولا. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مولوی یحییٰ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر جادو کی تاثیر نہیں تھی قرآن سحر کا لفظ کیوں استعمال کرتا تھا، کیوں کرتا رہا؟ اگر تشبیہ کے طور پر یہ بات کہوگے تو مشبہ بھی پہلے موجود ہوتا ہے، تبھی تو جا کر اس کی تشبیہ دی جاتی ہے. قرآن پاک میں اس میں کہیں کافروں کا قول اللہ نے منقول کیا، کہیں اپنی طرف سے رب ذوالجلال نے کہا، فرمایا انا تسحرون، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بولا. معلوم ہوا کہ جادو تھا، ہے، اثر ہے، اس کا وجود ہے، اس کا انکار سرے سے قرآن کا انکار ہے. اور آگے دیکھیے، یہ تو قرآن مقدس ہے. اب میں بخاری آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، ان من البیان لسحرا، ایک بیان پر پیغمبر نے فرمایا اس میں جادو کی تاثیر موجود ہے. اور ایک روایت بخاری کی موجود ہے، من استبح کل یوم تمرات عجوا، جو آدمی 7 عجوا کھجوریں ہر صبح کھاتا ہے اس کو جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا. امام الانبیاء نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں ان سے بچ جاؤ. ان 7 چیزوں میں جہاں شرک کہا، جہاں والدین کی نافرمانی کہی، وہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا لفظ بھی استعمال کیا. یہ بھی روایت بخاری ہے، اجتنبوا موبقات، 2 چیزیں جو انسان کو ہلاک کرتی ہیں ان سے بچ جاؤ، الشرک باللہ اور والسحر. اگر شرک کا وجود ہے تو سحر کا بھی وجود ہے، اگر شرک ہے تو سحر بھی ہے. یہ چاروں حدیثیں بخاری کی موجود ہیں. اور اہل و سنت کا یہی نظریہ ہے کہ سحر حقیقت ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے. یہ دیکھیے میرے پاس علامہ قسطلانی کی کتاب ارشاد الساری پڑھی ہے، وہ فرماتے ہیں وَلِلسِّحْرِ حقیقت عند اہل سنہ، اہل سنت کے نزدیک سحر کا وجود ہے، حقیقت ہے، اس کا انکار معتزلہ ہے، بدعتی ہے. اور یہ علامہ قرطبی فرماتے ہیں ذهب اہل السنت الی ان السحر وله حقیقت، کہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ یہ حقیقت ہے سحر کی، اس کا وجود ہے، اس کی تاثیر ہے، اس کا انکار اہل بدعت کرتے ہیں. اور حضرت علامہ خازن فرماتے ہیں وہ مذہب اہل سنت، اور مذہب اہل سنت ہے اور علماء امت ہے، ان له وجودا و حقیقتا، اس کا وجود بھی ہے، حقیقت بھی ہے. اور دیگر عوارضات کی طرح یہ جادو بھی اثر کرتا ہے. اور حضرت علامہ آلوسی فرماتے ہیں وہ مذہب اہل سنت و علماء امت علی اثباتہ، کہ ہم اہل سنت کا مذہب اور علماء امت کا مذہب یہی ہے کہ جادو ثابت ہے. اور مولانا کہتے ہیں نا کہ جادو ثابت کر کے دکھاؤ، جادو ثابت ہے. اور آگے کہتے ہیں ان لہو کا حقیقہ، اس کے لیے بھی حقیقت ہے، جس طرح کہ بیماری کی حقیقت ہے، جس طرح کہ نزلے زکام کی حقیقت ہے. یہ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. اور حضرت علامہ آگے کہتے ہیں سحر کی حقیقت مانے کیوں نہ لدلال الکتابۃ و سنت علی ذالک، اس پر رب کا قرآن بھی ہے اور پیغمبر کی سنت بھی ہے. اور آگے چلیے، یہ میں نے آپ کے سامنے 6 حوالے علماء اہل سنت کے پیش کیے ہیں. اور آگے چلیے، حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یہ میرے پاس مرکات شرح مشکات پڑھی ہے، اس طرح پڑھی ہے. وہ فرماتے ہیں اما الاعتقاد بکون سحر مؤثرا فلا باس به بل هو من اعتقادات اہل سنت. یہ اہل سنت کے عقائد میں سے ہے. جس طرح قرآن عقیدہ اہل سنت، جس طرح صحیح حدیث عقیدہ اہل سنت، جس طرح ابو بکر کا ماننا اہل سنت، جس طرح قل اللہ کا ماننا اہل سنت، جس طرح کہ اللہ کو وجود کو ماننا اللہ کا اہل سنت، جس طرح محمد کریم پر ایمان لانا اہل سنت. حضرت علامہ فرماتے ہیں اسی طرح جادو کی تاثیر ماننا بھی عقیدہ اہل سنت ہے.
اور آگے فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے میرے نبرات حضرت علامہ عبدالعزیز ہیں جی پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حنفی کی کتاب پڑھی ہے، وہ بھی فرماتے ہیں من اعتقاد آل سنتی، حضرت علامہ بغوی فرماتے ہیں وسحر وجود و حقیقہ عند آل سنتی وعلیہ اکثر علماء، حضرت علامہ نے تو کمال کر دیا، اس نے کہا یہ عقیدہ صرف آل سنت والجماعت، اور حضرت یہ صرف ہمارا ہی نہیں ہے بلکہ پہلی بھی ساری امتوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اور حضرت امام نووی نے فرمایا مذہب اہل سنت و جمہور اہل الامت علی اثبات السحر و ان لہ حقیقہ، یہ جمہور کا بھی مذہب ہے، اہل سنت کا بھی مذہب ہے۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ حقیقت جو وجود سحر کا انکار کرے، تاثیر کا انکار کرے، ثبوت کا انکار کرے، وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ قرآن کا بھی منکر۔ میں نے 45 قرآن کی آیتیں پیش کی اور میں نے 4 احادیث صحیحہ بخاری کی پیش کی اور میں نے 11 حوالے اہل و سنت کے پیش کیے۔ ہمیں اس کا جواب چاہیے۔